الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے کئی جمعوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو مناقب اور فضائل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور پھر گزشتہ جمعے ایک دوسرا موضوع اختیار کیا گیا کہ ارض فلسطین کے حقیقی حقدار کون ہیں؟ آیا یہود ہیں جیسا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، یا وہ یبوسی اور کنعانی قوم ہے جو ان سے ہزاروں برس پہلے سے وہاں رہتی چلی آئی ہے؟ بتلایا گیا کہ قومی اعتبار سے بھی ان کا حق نہیں بنتا، مذہبی اعتبار سے بھی وہ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ کہہ سکیں کہ وہ ہماری سرزمین ہے۔ اب چونکہ یہودیوں کی بات آ ہی گئی تھی تو مناسب یہ معلوم ہوا کہ اب کیوں نہ یہودیوں کی جو سرشت ہے، ان کی جو فطرت ہے، اس کو پہچانا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو باخبر کرتے ہوئے، متنبہ کرتے ہوئے یہ بات کیوں بتلائی کہ اس روئے زمین پر تمہارے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں؟ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتلایا سورہ مائدہ کے اندر کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ دشمنی میں ایمان والوں کے سب سے زیادہ جو قوم ہے وہ یہود ہے۔ لہذا یہ جو یہودی قوم ہے، ایک تو یہ کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی فٹکار ہے، یہ راندے درگاہ ہیں، قیامت تک کے لیے ان پر ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی گئی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ذلت اور مسکنت ان پر روپے کی طرح، روپے پر جس طرح مہر لگی ہوتی ہے انمٹ، اسی طرح ان پر بھی لگا دی گئی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ لیکن سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ بھئی ایک قوم جو ملا جلا کر اتنے لاکھ بنتی ہے، یہ ساری دنیا پر کیسے حاوی ہو سکتی ہے؟ کسی مذہب کے اندر گھس کر اس کے افکار و خیالات کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ مذہب کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ تو گھبرائیے نہیں، اس کی بھی مثال موجود ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کے اندر وحدانیت تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا ہے کہ کل میدان محشر میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ کونوا عبادا لی، سب میرے بندے بن جاؤ، یعنی میری عبادت کرو، مجھے پوجو، مجھے رب تسلیم کر لو، کیا یہ آپ کی دعوت تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میدان محشر میں ساری انسانیت کے سامنے جو بات کہیں گے اللہ نے اس کو ذکر کیا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مائدہ میں میدان محشر کا جو منظر کھینچا ہے اللہ نے اس میں بیان کیا ہے کہ وہ کہیں گے ما قلتو، بھائی ہمیں کیا ہو گیا یا ہمارا یہ حق کیسے بن گیا کہ میں ان لوگوں سے یہ کہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، بلکہ ہم نے انہیں جو دعوت دی تھی وہ یہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ وحدانیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں۔ لیکن آج جو عیسائی کہلاتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے توحید کا جو حشر ہے وہ کیا ہے؟ تثلیث، اقنوم ثلاثہ، یعنی تین مل کر خدا ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کو جوڑ رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک تہائی خدا ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے دی 100، مائیکل ہارٹ کی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یعنی 100 شخصیتوں کو جمع کیا ہے کہ 100 ایسے انسان جنہوں نے دنیا کا رخ موڑا ہے، ایک انقلاب برپا کیا ہے دنیا میں۔ ان میں سب سے پہلے فضیلت تو وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرے، اپنا اگر اپنی تعریف کرے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جب دشمن سر جھکا دے اور یہ مان لے کہ حضور آپ سے بڑا کوئی نہیں، یہ خود عیسائی ہے۔ لیکن اپنی کتاب میں ان شخصیتوں کو جب جمع کیا کہ جنہوں نے دنیا کا جو رخ ہے اس کو موڑا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نیوٹن کو لایا ہے، پھر اس طرح کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو 5ویں یا 6 نمبر پر لایا ہے۔ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا اس وقت جو عیسائیت موجود ہے اسے عیسائیت کہنا درست نہیں ہے، یہ پولیزم ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پولیزم ہے۔ اور اس نے پھر کتاب میں لکھا کہ جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دیکھو میں موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا، تمہارے اوپر دین موسوی لاگو ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی جو بکریاں ہیں ان کو ان کے ریوڑ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور آگے وہ لکھتا ہے کہ جو انہوں نے پہاڑ پر واز کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زبردست وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یوں لگے گا کہ ان سے بڑا مقرر اور خطیب اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں آیا ہے۔ جو پہاڑی کی نصیحت ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ میں ساری دنیا کا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں بنی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ عیسائیت ایسا دین بن چکا ہے، ایسا مذہب بن چکا ہے کہ باقاعدہ غیروں کو دعوت دے کے عیسائیت قبول کروایا جاتا ہے، روپے پیسے کا لالچ دے کر انہیں عیسائیت کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا بیڑا غرق کیا عیسائیت کا، اس کے پیچھے ایک آدمی ہے، سینٹ پال۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے رہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک رہا۔ جتنے علماء تھے یہود کے، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں جادوگر کہتے، کہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ولد الزنا ہونے کی تہمت لگاتے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے کہ یہ دین موسوی کو ختم کرنے آیا ہے۔
کہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ دعویٰ کرتے کہ یہ ایک جماعت ایسی بنا رہا ہے جو حکومت موجود ہے اس حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش ہے۔ یہ ساری باتیں یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں کرتے رہے، یہاں تک کہ اس وقت جو حکومت موجود تھی وہاں سے ان کے قتل کا حکم صادر کروا دیا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھا لیا، اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں موجود ہیں۔ قرب قیامت میں آپ علیہ السلام روئے زمین پر آئیں گے، پھر انہیں موت واقع ہوگی، پھر وہ روح ان کے جسم سے جدا ہوگی۔ تو بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا، لیکن قرآن نے نفی کر دی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو یہ قتل کر پائے ہیں، نہ ہی یہ سولی پر چڑھا پائے ہیں۔ ہوا کیا؟ ولکن شبہ لہم، یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، سمجھ ہی میں انہیں خود نہیں آیا کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ جو 6 آدمی حجرے کے اندر گئے تھے 5 ہی ہیں، چھٹا کہاں غائب ہو گیا؟ اگر اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے لگ رہی ہے تو اس کا جو پاؤں ہے یہ ہمارے ساتھیوں جیسا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو خود پریشان ہو گئے کہ ماں میں ہمارا ایک آدمی گیا تو گیا کہاں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دی۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے زعم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق، اسلامی عقیدے کے مطابق وہ انہیں سولی نہیں دے سکے، اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تو اٹھائے جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے بات کی تھی کہ دیکھو اب جو کچھ میں لے کر آیا تھا اس کے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور یہ وہ حواری ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے سورہ صف کے اندر۔ قال الحواریون، یعنی حواریوں نے کہا ہم اللہ کی خاطر آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنی قربانی پیش کریں گے، ہم آپ کے مشن کو زندہ رکھیں گے۔ لہذا یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا جو مشن ہے وہ دم توڑ جائے گا، لیکن ہوا الٹا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد حواریوں نے میدان سنبھال لیا اور ایثار و ہمدردی کی، غمخواری کی، تواضع، عاجزی اور انکساری کی ایسی مثال پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مشن بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ اب یہود سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھائی ہونا کیا چاہیے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے در پہ اس لیے تھے کہ ان کا مشن دم توڑ جائے، ختم ہو جائے، وہ تو بڑھ رہا ہے۔ تو ایک یہودی عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائیت کے اندر داخل ہو، اور وہ ہے سینٹ پال کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، یہ داخل ہوا اور اس نے جا کر طرح طرح کی عجیب عجیب چیزیں اور بشارتیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا خواب میں دیدار، اس طرح کے تذکرے وہ کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے کیا ہے پیر سمجھ لیا، اپنا مقتدا بنا لیا کہ بھائی یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، روزانہ اس پر کشف ہو رہا ہے، الہام ہو رہا ہے، یہ تو اس سے بڑا روئے زمین پر کوئی پیر ہے ہی نہیں۔ لہذا جب یہ داخل ہوا تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو لایا ہوا مذہب تھا، جو دین تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ توحید جو بنیاد ہے تمام مذاہب کا، اس نے بنیاد توحید کے اندر تثلیث کو داخل کیا، یعنی عقید توحید کو ختم کیا۔ رہی دوسری چیز رسالت،
تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو گئے، اللہ ہو گئے، تو اس رسالت کے منصب پر خود بیٹھ گیا کہ میں رسول ہوں۔ اس طرح اس کا بھی بیڑا غرق کیا۔ رہا آخرت، تو آخرت کو اس نے کفارے کا ایک نظریہ دے کر اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے نظریہ یہ دیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے ماننے والے ہیں ان کی طرف سے انہوں نے اپنی جان دے کر کفارہ ادا کر دیا ہے، اب وہ چاہے چوری کریں، چاہے ڈکیتی کریں، زنا کریں، قتل کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، جو مرضی کریں، سب کی طرف سے انہوں نے کفارہ دے کر جتنے ان کے ماننے والے ہیں سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ لہذا عمل سے بھی کہ عقیدہ بھی خراب، رسالت کا جو معاملہ تھا اس کا بھی بیڑا غرق، اور آخرت کی جو تیاری تھی یعنی عمل، اس سے بھی دور کر دیا۔ یہ ایک آدمی کا کارنامہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے مذہب اسلام میں کیا کیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ نہایت ہی شاطرانہ اور نہایت ہی گہرا تھا، لیکن کلیتاً اس دین کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ ختم نبوت، ورنہ جو سازش تھی، جو حملہ تھا، وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ لیکن اب چونکہ ختم نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے مشن کو اللہ اگر ختم کر دے، انسانوں کی کوشش سے وہ مشن دم توڑ جائے، تو پھر قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ لہذا اللہ نے مذہب اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی ہیں اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ لہذا حملے تو بہت ہوئے، لیکن نہ سیرت کو مٹایا جا سکا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کیا جا سکا، نہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی لائی جا سکی۔ یہ تمام محفوظ رہے، یہ ختم نبوت کی برکت۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اب یہودیوں سے سابقہ پڑا۔ مدینہ منورہ کے اندر 5 قبیلے آباد ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 یہود کے ہیں، اور 2 قبیلے جو تحتانی عرب ہیں وہ موجود ہیں، اوس اور خزرج۔ لیکن اوس اور خزرج پر یہ تینوں قبیلے حاوی ہیں۔ مدینہ منورہ کے جو آبادی ہے ان میں سب سے بڑا اثر رسوخ ان یہودیوں کا ہے، اور قریب تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو مدینہ منورہ کا سردار اعلیٰ تسلیم کر لیا جائے، یہ 5 قبیلے مل کر اسے اپنا بڑا تسلیم کر لیں، بڑا مان لیں، لیکن تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ طیبہ ہو گئی۔ اسی لیے عبداللہ ابن ابی یہ سب سے بڑا دشمن بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ اس کی جو سرداری تھی وہ آپ کے آنے کے بعد ختم ہو گئی، دم توڑ گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یہ یہود ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے میں سب سے آگے ہوتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود، ان کے کتابوں میں نبی آخر الزماں کی تمام نشانیاں موجود، ان کی کتابوں میں وہ ساری علامتیں موجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ بیٹھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، آپ سے دشمنی پر آمادہ ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ حسد تھی۔ حسد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی تکبر میں مبتلا ہے تو تکبر تو اپنی ذات تک ہے کہ بھائی ہم اپنے سامنے کسی کو بڑا نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں،
آپ بنتے رہیے، لیکن ہمارے زوم کے مطابق، ہم اپنے نظریے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر برائی ہے، آپ سمجھیں گے، لیکن حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیز کیوں مل گئی، یعنی اس میں دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے حسد کے اندر، کہ انہیں یہ نعمت کیوں مل گئی، ہمیں کیوں نہیں ملی، ان سے یہ چیز زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہودیوں کو یہی دقت کھڑی ہو گئی کہ بھائی ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مفتیان کرام کی پوری ٹولیاں موجود ہیں، ہمارے اندر ایک سے ایک امراء موجود ہیں، عقلاء موجود ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے جاہلین مکہ کو اتنا بڑا نبی کیوں دے دیا؟ ان جاہلوں کو اتنا بڑا نبی کیوں اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا، جو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلتے ہیں، جن کے اندر وہ ساری خرابیاں موجود ہیں جس کا انسان تصور کر لے، وہ ساری خرابیاں جاہلین مکہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے شرفاء کو چھوڑ کر مفتیان کرام، علماء کرام، امراء، بڑے بڑے عقلاء، ان کو چھوڑ کر ان کو نبی کیوں دیا گیا؟ یہ حسد ہوئی، یہ بغض اور عداوت ہوئی، جس کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی اور آپ کے مشن کو ختم کرنے کے درپے ہوئے پہلے دن سے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت، آپ کی سیاست، آپ کی فقاہت آفری کہ آپ مدینہ طیبہ پہنچتے ہی آپ نے یہودیوں کو جکڑ دیا اور فرمایا آؤ ہم سب مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ یہ کہ ہم سب آپس میں کچھ بھی کریں، ہم لڑیں بھیڑیں کچھ بھی کریں، لیکن اگر کوئی غیر مدینہ کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے تو ہم سب مل کر، یعنی جو پانچوں قبیلے ہیں اور جو آنے والے مہاجرین ہیں، ہم سب مل کر اس تیسری طاقت کا مقابلہ کریں گے۔ اس کو میثاق مدینہ کے نام سے سیرت کے اندر محفوظ کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے جکڑ دیا انہیں کہ اب کسی تیسرے سے مشورہ کرنے کی، سازش کرنے کی، ان کو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کی دعوت دینے کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر ان کی جو بدعہدی تھی، بد شکنی تھی، اس کے نتیجے میں کبھی خزرج، اور اس کے نتیجے میں کبھی یہ خیبر کی طرف بھیجے گئے، اور سب سے خطرناک معاملہ ہوا بنو قریظہ کے ساتھ کہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب غداری کی اور قریش مکہ کو دعوت دی کہ آپ آئیے، ہم اندر سے حملہ آور ہوں گے، آپ باہر سے ہوئیے، مسلمانوں کو مٹا دیں۔ اللہ نے غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ زرہ اتار رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہتھیار کھول لیں، ابھی ہم فرشتوں نے ہتھیار نہیں کھولے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مشن کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا قریظہ نے غداری کی ہے، انہیں سزا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ اعلان کروایا کہ سب قریظہ پہنچو، مغرب کی نماز جا کر وہاں پڑھو۔ لہذا آدھے صحابہ کرام نے عصر کی نماز قضا کر دی کہ بھائی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جا کر قریظہ میں نماز پڑھو، راستے میں عصر کے نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے یا جا رہا ہے، ہم آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم نماز تو قضا کریں گے، لیکن مغرب کے تک ہمیں ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے۔ آدھے نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان یہ تھا کہ جلدی پہنچو، نماز قضا کرنے کا حکم آپ نہیں دے رہے تھے یا دیا ہے؟ اللہ کے نبی تو یہ کہنا چاہ رہے تھے جتنی جلدی ہو سکے قریظہ پہنچو، لہذا ہم نماز پڑھیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ دونوں ٹیمیں حاضر ہوئیں۔ اب آپ بتلائیے حق پر کون ہے؟ حق معلوم کیا ہوا؟ حق
ایک وقت میں دو جگہ موجود ہو سکتا ہے. یہی معاملہ ہے فقہ، یہ چاروں فقہ کا. چاروں فقہ جو ہمارے وجود میں آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے بن نہیں ہے، امام شافعی کی اسی حدیث سے دوسری رائے بن نہیں ہے، وہی حدیث جب امام احمد ابن حنبل کے سامنے آ رہی ہے تو ایک تیسری رائے ان کی بن نہیں ہے، وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ رہی ہے تو ایک چوتھی رائے بن نہیں ہے. حدیث سب کے پاس ایک ہے، لیکن اس حدیث سے جو موتی نکالے وہ چار نکال دیے. اور ان چار، یہ جو چاروں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ چاروں حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوچنے کا، کسی چیز میں غور و فکر کرنے کا جو نظریہ ہوتا ہے، یا کسی چیز کو دیکھنے کا جو نظریہ ہوتا ہے، وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. لہذا یہاں جب دونوں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ قضیہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا دونوں حق پر ہیں. آپ نے کیا یہ نہیں فرمایا جنہوں نے نماز پڑھی دوران سفر انہوں نے صحیح کیا، جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے غلط کیا، نہیں، آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک. بات ختم ہو گئی. اب بنو قریظہ کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طے کرنا چاہا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے معاملے میں کوئی فیصلہ خود نہ کیجئے، سعد ابن معاذ کے حوالے کر دیجئے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اور ان کو گمان یہ تھا کہ حضرت سعد تو ہمارے آدمی ہیں، ہماری ان سے دوستی ہے، لہذا اس دوستی کا کچھ تو لحاظ کریں گے. جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد ابن معاذ کے حوالے یہ مقدمہ کیا گیا تو انہوں نے تورات کھولی، اور تورات کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ معاہدہ کر چکے تھے، عہد توڑا تھا، انہوں نے کہا دیکھو تمہارے تورات کے اندر عہد شکنی کی سزا یہ ہے اور میں وہی سناتا ہوں. سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ جتنے لڑنے والے ہیں ان کو قتل کیا جائے، یعنی جو تلوار اٹھا سکتے ہیں، میدان میں جا سکتے ہیں، ان تمام کی گردن مار دی جائے. جو بیوی بچے ہیں انہیں غلام اور باندیاں بنا لیا جائے. یعنی اس بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا یہ تہس نہس کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ ان کے بد عہدی اور بد شکنی کی وجہ سے. یہ تو آخر میں ہوا، لیکن اس سے پہلے جب یہ حضرات موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو طرح طرح کے پروگرام اس دین کو مٹانے کے لیے وہ کرنے لگے. لہذا ایک سازش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ذکر کیا ہے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ. ایک ٹیم تیار کی گئی کہ آپ جائیے صبح کے وقت اور جا کر مسلمانوں کے مجمع کے سامنے زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اپنے ایمان کا اعلان کیجئے کہ بھائی ہم مسلمان ہو گئے. دن بھر رہیے ان کے ساتھ، لیکن جب گھر واپس آنے لگیے تو انکار کر دیجئے کہ بھائی ہم اس مذہب کو ہم نے دیکھ لیا، اندر جا کر ہم نے اسے پہچان لیا، اس میں سوائے گندگی کی اور کچھ نہیں ہے، لہذا ہم چھوڑتے ہیں. یہ پروگرام ترتیب دیا یہود نے. اچھا اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ایمان نام ہے یقین کا. ایمان کس کا نام ہے؟ یقین کا. اب جب اس طرح کے پروگرام جب ہوں گے اور جو سچے پکے مسلمان ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ یہود ہیں، یہ تورات کو جانتے ہیں، تورات کے اندر جو تعلیمات ہے وہ ساری ان کے سامنے ہے، لہذا جب یہ مسلمان ہوئے تو اب کوئی خرابی تو دیکھی ہوگی، کوئی ایسی چیز انہیں نظر آئی ہوگی جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. لہذا جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے یقین کے اندر شک پیدا ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کتنی خطرناک سازش ہے. یعنی اگر یقین کے اندر شک آ گیا تو یقین کہاں رہا؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ ان کی اس طرح کی تیاری ہے، لہذا آپ ہوشیار ہو جائیے اور مسلمانوں کو بھی باخبر کر دیجیے.
یہ اس طرح کے حملے برابر مسلمانوں پر کرتے رہے مدینہ طیبہ میں، اور پھر انجام یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر منتقل کر دیا، اور جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر 2 دین نہیں رہ سکتے، اب ایک ہی دین رہے گا، اور وہ دین ہے مذہب اسلام۔ لہذا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے انہیں جزیرۃ العرب سے نکال کر باہر پھینک دیا کہ اب اسلام کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، لہذا اب وہ فیصلے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہذا اب کسی دوسرے مذہب کے جو ماننے والے ہیں انہیں جزیرۃ العرب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا باہر کر دیا۔ اب یہ باہر چلے گئے، شکست ہو گئی ان کی، میدان میں نہیں آ سکتے، لہذا اب یمن کے صنعاء میں ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے، یہ انتظار کر رہا ہے کہ بھائی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم لبادہ اوڑھیں اور مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آ نہیں سکتا، ان کی عظیمت، ان کا استقلال وہ دیکھ چکا تھا کہ کتنے فتنے تھے، لیکن تنہ تنہا میدان میں آ گئے اور فرمایا کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین محمدی کے اندر کوئی کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا آپ اکیلے ہی گھوڑا لے کر میدان کی طرف چلے۔ تب صحابہ کرام بھاگ کر آپ کو پکڑ رہے ہیں کہ حضور آپ بیٹھیے، آپ حکم دیجئے، ہم میدان میں اتریں گے۔ یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ ہے کہ شیطان بھاگتا ہے تو انسان کہاں سے ان کے دور میں داخل ہوگا، لہذا یہ دور بھی انتظار کرتا رہا کہ بھائی خطرے سے خالی نہیں، اگر چلے گئے تو۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو کوئی بھی سازش جب رچی جاتی ہے تو کوئی مٹیریل چاہیے اس سازش کو کامیاب کرنے کے لیے، ورنہ آدمی نئی چیز قبول نہیں کرتا۔ لہذا اس نے دیکھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان کے درمیان مسابقہ ہے، اور یہ قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے عام طور سے ان میں تھا، اور یہ مسابقہ اگر دین میں ہو تو بڑی اچھی چیز ہے۔ قرآن نے جا بجا اس کی تعلیم دی ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم ورحمہ، کہ ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کی کوشش کرو، کس میں؟ مغفرت میں اور اللہ کی رحمت میں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ سابقوا الی الخیرات، اللہ کے نام پر روپیہ پیسہ لٹانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ تو یہ قریش کے جتنے قبیلے تھے ان تمام کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو جہل کا جو قول ہے یا اس کی جو بات ہے، ہو سکتا ہے کبھی نقل کی ہو، کہ اس سے جب پوچھا گیا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا میں انہیں جھوٹا نہیں کہتا، آج تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے میں نے انہیں نہیں دیکھا، وہ سچے ہیں۔ حضور پھر مانتے کیوں نہیں؟ اگلے نے سوال کیا کہ جب وہ سچے ہیں آپ جانتے ہیں تو آپ انہیں تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، ہم نے ان سے بڑھ کر کیا۔ انہوں نے مسافروں کے ساتھ ہمدردی غمگساری کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کیا۔ انہوں نے مصیبت زدہ اور پریشان لوگوں کی مدد کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کیا۔ لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی آیا ہے، تو اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلام بن جانا، اس کے قدموں میں سر ڈال دینا، میرا کبر اس کی اجازت نہیں دیتا، میں انہیں تسلیم نہیں کروں۔ یہ ابو جہل نے کہا۔ تو یہ اس طرح کا مسابقہ تھا کہ بھائی اگر وہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو ہم ان سے آگے بڑھ کر کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اسی طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم میں بھی تھا
عبد المطلب کے بعد، بنو ہاشم کے اندر عبد المطلب کے بعد کوئی ایسا مضبوط سردار نہیں آیا جو بڑے مقام اور مرتبے والا ہو۔ آئے زبیر، ایک نام ہے زبیر ابن عبد المطلب، کچھ دن انہوں نے سرداری کی ہے، لیکن اس کے بعد جب ابو طالب کا دور آیا تو ابو طالب مالی اعتبار سے بھی نہایت کمزور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے حالات کو دیکھ کر حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ ان کے دوسرے بیٹے عقیل مالی تنگی کی وجہ سے حضرت عباس نے لے لیا کہ ہم لوگ پالیں گے، آپ کے پاس جو مال و دولت ہے ان بچوں کی پرورش کے لیے کافی نہیں، لہذا کمزوری آئی بنو ہاشم کے اندر۔ اب یہ سرداری منتقل ہو گئی بنو امیہ کی طرف۔ اب بنو ہاشم اور بنو امیہ اب چونکہ ایک شرافت لے گئے بنو امیہ، لہذا بنو ہاشم کے اندر یہ چیز تھی کہ بھائی ہماری سرداری ادھر چلی گئی۔ یہ وہ کمزور نقطہ تھا جو عبداللہ ابن سبا نے پکڑ لیا، اور وہ مدینہ طیبہ کے اندر آیا چند عقائد لے کر۔ پہلا عقیدہ یہ کہ حضرت علی خدا ہیں، حضرت علی کیا ہیں؟ خدا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ پیش کیا تھا کہ یہ تین میں سے ایک ہیں، یعنی تثلیث کا عقیدہ جو پیش کیا، یہ تین میں سے ایک ہیں۔ اور یہاں عبداللہ ابن سبا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا ہیں۔ لہذا تاریخ بتلاتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ ہمارے بارے میں یہ بات ایک بدبخت کہہ رہا ہے، آپ نے اسے گرفتار کروایا۔ گرفتار کروانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے 3 دن سوچنے سمجھنے کے لیے اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ 3 دن کے بعد پھر دوبارہ اسے بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا توبہ کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا ہم توبہ نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آپ خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زندہ جلوایا ہے، لیکن بدبخت مرتے وقت ایک بات کہہ گیا جس سے اور زیادہ اس کی بات مؤثر ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھو لوگو، میں کہتا تھا نا کہ جہنم یعنی آگ سے سزا دینے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، دیکھو مجھے جلایا جا رہا ہے، یہ خدا ہے۔ اب اسے مار تو دیا گیا، جلا تو دیا گیا، لیکن اس کی مسلسل محنت تھی، لہذا کافی لوگ اس سے متاثر ہو چکے تھے، لہذا اب اس کے جو اثر رسوخ کو قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا مانتے ہیں، یا جو تینوں خلیفہ گزرے ہیں ان سے پہلے جو تینوں خلفاء ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو غاصب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں سے محبت کرے، ان تینوں کو بڑا مانے، ان تینوں کی فضیلت و شرافت کو وہ بیان کرے، بڑی اچھی چیز ہے، یہ تصور بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ہو، ان سے عداوت ہو، ان سے دشمنی ہو، تو اس سے بدترین کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس کا الٹا آپ کر دیجئے کہ اگر کوئی شخص سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے لیکن ان تینوں کے بارے میں برا بھلا کہے تو وہ بھی بدترین قسم کا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کے حق کو پہچانو۔ آپ نے کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کے حق کو پہچانو۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت کر کے، رکوع سجدہ کر کے، یہ جو ماتھا ہے
یہ سیاہ کر کے آئے، پتھر بنا کر آئے اللہ کی دربار میں۔ کوئی شخص ساری زندگی روزہ رکھ کر پیٹ کو کمر سے چپکا کر آئے اللہ کے سامنے میدان محشر میں۔ کوئی شخص صدقات و خیرات اللہ کے راہ میں خرچ کر کے وہ نیکیوں کا انبار لے کر آئے میدان محشر میں اللہ کے سامنے، لیکن اس کے دل میں ان 10 کے تعلق سے ذرا بھی میل ہے تو اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دے گا اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی تھی، اور پھر جو چاروں خلفاء ہیں ان کے بارے میں تو خاص طور سے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحیح تصور کیا ہے، وہ یہ کہ یہ چاروں، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، چاہے وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں یا سیدنا علی ہوں، یہ چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ چاروں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی نفرت یا کسی ایک پر تنقید، منفی تنقید، یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، کہ لوگوں یعنی اے ایمان والو، تمہارے سب سے بڑے دشمن اس روئے زمین پر اگر کوئی ہیں تو وہ یہود ہیں۔ یہود جب ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، جب قرآن بتلا رہا ہے، تو ہم یہودیوں کے رنگ میں کیوں رنگنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ان کی ساری چیزیں ہمیں کیوں پسند آ رہی؟ بھائی کاروبار میں مکاری یہ ان کی فطرت ہے۔ آج مسلمان کیا کم مکار ہے، جھوٹ بول کر جس مال کے اندر کوئی کمی ہو اسے بیچنا، پکے رنگ کو بتلا کر بیچنا کہ اماں آپ مر جائیں گی لیکن اس کپڑے کا رنگ نہیں جائے گا، جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرنا، سود لینا یا کسی کو قرض دیتے ہوئے سود واپسی میں سود کی رقم طے کرنا، یہ سارا کا سارا معاملہ یہودیوں کا ہے، اور اس کو پہچانا تھا ہٹلر نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے 50-60 سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو فرنگی ہیں یعنی جو انگریز ہیں، ان پر پورا قبضہ یہود کا ہے۔ اشعار ہیں ان کا، پورا قبضہ یہود کا ہے، یعنی چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، اور چاہے وہ قومی جو معاملات ہیں وہ ہو، ان تمام پر مکمل قبضہ یہود کا ہے۔ اور اس کے بعد ہٹلر نے جو اس طرح کے کارنامے کیے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اس نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا، لیکن جو دشمنی کی وجہ بنی، جرمن کے لوگوں نے جو یہودیوں سے نفرت کی، ایک ایک دن میں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہٹلر نے دیکھ لیا کہ بھائی ہماری جو معاشیات ہے، ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں، ہمارے جو قومی معاملات ہیں، ان تمام میں یہ بدبخت گھس رہے ہیں اور ان کا قلع کما کر رہے ہیں، انہیں برباد کر رہے ہیں۔ یہ وجہ بنی تھی کہ وہ ان کا سب سے بڑا دشمن بخت نصر کے بعد، بخت نصر نے بھی ان پر حملہ کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کو اس نے آگ لگائی ہے، 70,000 یہودیوں کو ایک دن قتل کیا ہے اور 70,000 کو گرفتار کر کے وہاں لے گیا ہے جانوروں کو پیشاب پاخانے صاف کروانے کے لیے۔ یہ سارا بخت نصر نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا یہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہی بتلا رہا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، لہذا انہیں دشمن سمجھو۔
اور دوسرے نمبر پر ہنود مشرکین مکہ۔ اب وہ مشرکین مکہ کا تو معاملہ ختم ہو گیا، اب جہاں بھی ان جیسے لوگ ہیں، ان جیسے عقائد والے ہیں، اللہ فرما رہا یہ تمہارے دوسرے نمبر کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کے جو دشمن ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا مودۃ للذین آمنوا، یہ محبت کرنے میں ایمان والوں کے قریب ہیں۔ اور پھر آگے ذکر کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی یہودی نے مذہب اسلام کو تسلیم کر لیا ہے؟ آپ بتلائیے، کبھی اتنی خبریں دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں، کبھی یہ خبر پڑھی کہ بھائی کسی ربی نے، یعنی ان کے جو عالم ہوتے ہیں، کسی ربی نے اسلام قبول کر لیا ہو، کسی یہودی نے مذہب اسلام کو تسلیم کر لیا ہو؟ آج تک نہیں پڑھا ہوگا۔ لیکن عیسائیوں کے بارے میں ساری زندگی چرچ میں کھڑے ہو کر خدمت کی ہے، لیکن جب حق بات سامنے آئی، انہیں جب احساس ہوا، پوری کی پوری ٹیم اسلام میں داخل ہو جاتی۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتلایا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور دوسری بات ان کے اندر حق پرست علماء موجود ہیں، صحیح بتلانے والے علماء موجود ہیں۔ لہذا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ حق ہمارے سامنے آ گیا اور ہم اسے قبول نہ کریں۔ لہذا وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی تعلق سے بات کی جائے گی، لیکن یہ جو آج صحابہ کرام کے تعلق سے جو عقائد چل رہے ہیں، ان تمام کے پیچھے یہودی ذہن کھڑا ہوا ہے۔ عیسائیت جو ختم ہو گئی اور پولیزم جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے، اس کے پیچھے عیسائی ذہن کھڑا ہوا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے معاملات دیکھیں گے، ان تمام کے پیچھے یہی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔